اور بڑی مالیاتی لیکس دبئی ان لاکٹ ہر کسی کی نظر میں ہے، ہر جگہ زیر بحث. Speaking of dirty money is another case. If you become a signature sign-off, they would say, Habibi, come to busy hogging real estate in Dubai. reveals astounding volume of leaked property into Pakistani nationals. State money laundering hub. اور بڑا مالیاتی اسکینڈل دبئی السلام علیکم دوستو. دبئی لیکس یہ پناما لیکس ہی کی طرح کی ایک انویسٹیگیٹ رپورٹ ہے جس میں ڈیٹا لیک کیا گیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دبئی میں پراپرٹی خریدی ہوئی ہے، اور یہ دنیا کے تقریباً ہر ملک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہے. یہ رپورٹ آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹ پروجیکٹ جو کہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے اس نے بنائی ہے، اور اس رپورٹ میں 58 سے زیادہ ممالک اور 74 اور میڈیا ہاؤسز اور جرنلسٹ نے پارٹیسپیٹ کیا، اور پاکستان سے دا نیوز اور دا ڈان نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور یہ ڈیٹا 2022 سے 2020 کے درمیان کا ہے. اور یہ ڈیٹا واشنگٹن ڈی سی کی ایک نان پرافٹ آرگنائزیشن سینٹر فار اسٹڈیز اس نے حاصل کیا، اور اسے بعد میں ناروے کے ایک مالیاتی ادارے E24 اور OCCRP کے ساتھ شیئر کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے بہت سارے سیاستدان اور بڑے بڑے لوگ اور سمگلر اور کرمنلز اور وانٹڈ پرسن کا نام آیا ہے. اس میں انڈیا کا پہلا نمبر ہے، 29,000 لوگوں کی 37,000 پراپرٹیز ہیں، اور جبکہ پاکستان کا دوسرا نمبر ہے، 17,000 لوگوں کی 23,000 پراپرٹیز ہیں. اور اس میں دنیا بھر سے 8 لاکھ پراپرٹیز رکھنے والے لوگوں میں 2,76,000 کمپنیز اور افراد شامل ہیں، جس میں پاکستان کی 11 بلین $US ہے، جو کہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 12.5 بلین کی بنتی ہیں، کیونکہ یہ ڈیٹا 2020 سے 22 کے درمیان کا ہے. اور پاکستان کے علاوہ اور بھی دنیا بھر کے بہت سے ممالک ہیں، جیسے روس، یوکرین، بیلاروس، UK، نائجیریا، سوڈان، سعودی عرب وغیرہ. OCCRP جنہوں نے یہ ڈیٹا لیک کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس ڈیٹا میں صرف ان لوگوں کا نام شیئر کیا گیا ہے جن میں پبلک انٹرسٹ ہو، اور اس ڈیٹا کو 600 میں تقسیم کیا گیا، اور اس میں دنیا کے ہر ملک سے تقریباً لوگ شامل ہیں. اور ان سب میں صرف ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سب کی پراپرٹی جو ہے وہ دبئی میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دبئی کو، جس میں دبئی کے قانون اور کچھ اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر سے مجرم اور قانون سے بھاگنے والوں کو پناہ ملی ہے، اور یہاں کا لائف سٹائل بھی ایسے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی کچھ اور وجہ ہیں جو ہم آگے جا کر جن کی بات کریں گے. پہلے ہم دبئی کی بات کر لیتے. 4 دہائیاں پہلے جو دبئی ایسے دکھتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مڈل ایسٹ کی صرف ایک چوکی ہے جس سے صحرائے عرب کی ریت اڑ کر صرف پرشین گلف میں جا سکتی ہے، اور آج دبئی کچھ ایسا دکھتا ہے، ایک فائنینشیل ہب جس کے خاص ہونے پر فخر کیا جاتا ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی اور فائنینشیل انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ نے ترقی کی منزلیں طے کی. پالیسیاں تھیں جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور کچھ قانون تھے جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کی خریداری کو آسان بنایا، اور اس میں ٹیکس کی چھوٹ اور اسٹیٹ فری زون نے بھی اپنا کردار ادا کیا. کنسٹرکشن میں تیزی آئی، آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں ریکارڈ بلندیوں تک پہنچ گئی، میگا پروجیکٹ شروع ہوئے، مصنوعی جزیروں سے لے کر دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ تک. آج دبئی کی پراپرٹی مارکیٹ دنیا کی ہاٹیسٹ مارکیٹ میں سے ایک ہے، جو کہ غیر ملکیوں کی آبادی کا 90% بنتی ہے. لیکن اس رپورٹ نے یہ بھی دکھایا ہے کہ دبئی کی بلند و بالا عمارتیں اور ویلاز دنیا کے کچھ مجرم اور وانٹڈ پرسن کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ دبئی کے پراپرٹی سیکٹر کی رازداری ہے، کیونکہ دبئی کے پراپرٹی کے ریکارڈ کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ تلاش بھی نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ انٹرنیشنل لا انفورسمنٹ کو بھی نہیں تھا پتا کہ جن لوگوں کی ان کو تلاش ہے ان کی جائیدادیں دبئی میں ہیں. لیکن دبئی لیکس کی وجہ سے مبینہ مجرموں، پابندیوں کا سامنا کرنے والے افراد اور سیاسی شخصیات کے ریکارڈ کا پتہ چلا ہے جو کہ دبئی میں پراپرٹی کے مالک ہیں. جیسے کہ رپورٹ میں لکھا ہے، پام جمائرہ جو کہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے، وہاں پر ان کو ایک اپارٹمنٹ ملا جس کا تعلق عبید خنانی سے ہے، جو کہ ایک پاکستانی ہے جس پر امریکہ میں پابندی ہے اور منی لانڈرنگ کا الزام بھی ہے. ایسے ہی ایک پام ٹاور دبئی میں اپارٹمنٹ ملا جو کہ برازیلین بزنس مین ڈانیلو وانجیاؤ کا ہے، جس پر منی لانڈرنگ اور بٹ کوئن اسکیم کا الزام ہے. اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ. پاکستان سے اس میں سے حسن واشی، وزیر داخلہ محسن نقوی، فیصل وابڈہ، فراگوگی، شیر افضل مروت، آصف علی زرداری، پرویز مشرف، سابقہ وزیر اعظم شوکت عزیز، 6 سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے ممبر، 4 MNs، ایک امبیسڈر، ایک چیف پولیس اور ایک
साइंसदान का नाम आया है। चंद साल पहले किसी के लिए भी बैग में पैसे लाकर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना आसान था और ज्यादातर लोगों ने इसी दौर में दुबई में सरमायाकारी की। चंद साल पहले जहां किसी के लिए भी कैश में बैग लाकर बिना किसी सवाल जवाब के प्रॉपर्टी खरीदना आसान था और इसी दौरान ज्यादातर लोगों ने यहां पर प्रॉपर्टी खरीदी। और दुबई की तरक्की का एक राज ये भी है कि यहाँ किसी से भी सवाल जवाब नहीं किया जाता कि जो पैसा वो सरमायाकारी के लिए लेकर आ रहा है ये कहाँ से और किन शहर से लेकर आ रहा है, और यहाँ पर स्विट्जरलैंड से भी आसान था पैसा लेकर आना। और कुछ ऐसे कवानीन की वजह से दुबई को FATF ने 2022 में ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया था और इसी साल मार्च में दुबई ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ है। आज भी अगर आप दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ज्यादातर बैंकों में जब आप कैश लेकर जाते हो तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता कि आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो। और इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। दुबई में प्रॉपर्टी के लिए लीगल एंट्री, वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होती है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन यानी NOC की जरूरत होती है। पैसे बैंक में जमा करवाने होते हैं, कुछ कागजी कार्रवाई होती है और सेल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है। सारा काम वो किसी प्रॉपर्टी एजेंट और या वकील से करवाते हैं जो कि वहाँ के कानून को डीपली जानता हो। एंड पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि जिन लोगों का नाम इस डाटा में आया है उन्होंने गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी है। हाँ, कुछ क्रिमिनल्स का नाम जरूर इस लिस्ट में आया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।